مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا مرحبا مرحبا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا 1500 سالہ جشن ولادت اور ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور غلامان مصطفیٰ کشاں کشاں اپنے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یوم مولود 12 ربیع الاول کی جانب بڑھ رہے ہیں. دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، جذبات ابھر رہے ہیں، اور جبین نیاز بارگاہ بے نیاز رب کائنات کی بارگاہ میں جھکتی چلی جا رہی ہے کہ اے رب کریم تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اتنا عظیم نبی عطا فرمایا. اس لیے کہ اے رب کائنات تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو چاہتا تو ہمیں نہ جانے کیا کچھ بنا دیتا. تو چاہتا تو یقینی طور پر ہمیں کوئی مکھی اور مچھر بنا دیتا، اور بنا دیتا تو کس کو اعتراض ہے کہ تیری تخلیق پر، تیری خلاقیت پر، تیری کریٹیوٹی پر کوئی اعتراض کر سکے کہ تو کتنا بڑا کریٹیو ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. کبھی آپ نے کسی مچھر اور مکھی کا اعتراض سنا کہ ہمیں کیوں مکھی بنا دیا، مچھر بنا دیا؟ نہیں صاحب. اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ریپٹائلز میں پیدا کر دیتا، ہمیں سانپ اور بچھو بنا دیتا، اور اگر بنا دیتا تو اس کی تخلیق پر کوئی معترض ہونے کی ہمت نہیں رکھتا. اللہ نے جس کو جہاں بنا دیا وہ اس کی تخلیق پر راضی ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں ممیلینز میں بنا دیتا، چاہتا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اینیملز میں پیدا کر دیتا. اور اگر چوپائے بنا دیتا تو کیا آپ نے کسی چوپائے کا، جانور کا اعتراض سنا کہ مجھے فلاں جانور کیوں بنا دیا؟ نہیں صاحب. اللہ نے جس کو جہاں جیسی تخلیق فرما دی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق، وہ اسی تخلیق پر راضی ہے. جس طرح انسان کو انسان بنایا، وہ انسان ہونے پر شاداں اور راضی نظر آ رہا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ مہینہ ہے کہ اے رب کریم تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں حشرات الارض میں پیدا نہیں کیا. تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ریپٹائلز میں رینگنے والوں میں پیدا نہیں کیا. تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں میمیلینز میں پیدا نہیں کیا، اینیملز میں پیدا نہیں کیا. اے رب کریم تیرا کتنا بڑا کرم ہے، شکر ہے کہ تو نے اشرف المخلوقات انسانوں میں ہمیں پیدا کیا. اور اس سے بھی بڑھ کر تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں غلامان مصطفیٰ میں پیدا کیا. اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ تو نے ہمیں مصطفی بھی بنایا، صدیقی بھی بنایا، فاروقی بھی بنایا، عثمانی بھی بنایا، علوی بھی بنایا، اور میں کہوں گا قادری بھی بنایا، چشتی بھی بنایا، نقشبندی بھی بنایا، شاذلی بھی بنایا، سہروردی بھی بنایا، اور پھر یہ کرم کہ تو نے ہمیں رضوی بھی بنایا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تشکر و امتنان کا مہینہ، اور ہر تشکر و امتنان کا اپنا اپنا انداز ہے. ماہ رمضان آتا ہے تو چونکہ وہ رمضان کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے ہم کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ماہ ربیع الاول مولود محمد مصطفیٰ کا، آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کر کے ورفعنا لک ذکرک کے حکم پر لبیک بھی کہتے ہیں، اور اپنے جذبوں کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور ایک عاشق جس سے عشق کرتا ہے، جو جس کا محبوب ہوتا ہے، تو اس کی زبان پر اسی کا ذکر ہوتا ہے، اور اسی کے ذکر سے اسے راحت، طمانینت، سکون میسر آتا ہے. اور وہی زبان پر، زبان کی نوک پر آ کر لفظ کے قالب میں ڈھل کر
اور سخن کے انداز میں، کبھی نثر کے انداز میں، کبھی اشعار کے انداز میں ہماری زبان سے ترجمان بن کر اور دنیا کے سامنے آ جاتا ہے، ایک ذکر کی صورت بن جاتی ہے۔ تو یقینی طور پر یہ سیلیبریشن کا مہینہ ہے، اور 1500 سالہ جشن یوم ولادت چینل 5 نے خاص اہتمام کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو، آپ کی فضیلت کو، آپ کی اللہ نے جو آپ کو ایگزلٹنس عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو آپ کو ڈگنیفائی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو جو میچ لیس بنایا ہے، یونیک بنایا ہے، اللہ نے آپ کو گریٹنس عطا کی ہے، تو ہم اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس تمہیدی اور بنیادی گفتگو کے بعد محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ابتدائے آفرینش کائنات ہی میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید برہان رشید کا جو پہلا واقعہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے شروع فرماتا ہے، اور یہ وہ قرآن کا واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے 5 مقامات پر پورے رکوع میں بار بار مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے، اور جس قدر قرآن کو پڑھیں تو فکر کی ایک نئی راہ کھلتی ہے اور عقل کا ایک نیا دریچہ کھل جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سارے فرشتوں کو جمع کیا، کلہم اجمعون، سب کو جمع فرما لیا، اور ان سے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جب یہ سنا، اور یاد رکھیے فرشتوں میں اس وقت عزازیل کے نام سے یا ابلیس کے نام پر شیطان بھی موجود تھا، چنانچہ فرشتوں نے چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق کو دیکھا کہ کس طرح سے اللہ نے جسد خاکی آدم کو بنایا، اور پھر کس طرح دھوپ لگائی، کس طرح آگ لگائی، اور کس طرح آگ لگانے سے مراد یہ ہے کہ کس طرح تپش دی، اور کس طریقے سے اللہ نے ہوا اور پانی اور پھر مٹی کو ایک گانا بنا کر کس طرح جسد خاکی آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس وجود کو تخلیق فرمایا، اور روایات میں آتا ہے 40 دن تک یہ عمل جاری رہا۔ تو فرشتوں کو یہ تاثر گزرا کہ انسان چونکہ آگ، پانی اور ہوا یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ چاروں ایک دوسرے سے کنٹراسٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کو اپوز کرتی ہیں، ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر مٹی نیچے بیٹھنا چاہتی ہے لیکن ہوا اسے اڑانا چاہتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کی ضد بن گئے۔ اسی طریقے سے آگ بھڑکنا چاہتی ہے اور پانی اسے بجھانا چاہتا ہے، تو یہ متضاد کیفیات کے ساتھ اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ تو فرشتوں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو اللہ نے ان کو شعور عطا فرمایا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ اے رب کائنات، یہ انسان کا مادہ تخلیق بتا رہا ہے کہ اس زمین پر جا کر یہ فساد اور شر پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور یہ خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرنے والے، تیری تقدیس کے نغمے پڑھنے والے۔ تو ان کا گمان یہ تھا کہ یہ موقع تو ہمیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ ہم میں مادہ شر نہیں ہے، ہم میں کوئی فتنہ اور فساد کا مادہ نہیں ہے، ہمیں گناہ اور معصیت کا کوئی ارادہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ چکے تھے فرشتے، اس سے پہلے ہزاروں سال تک اس زمین پر جنات رہے، اور وہ ایک دوسرے کو مارتے رہے، خون ریزی کرتے رہے، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور اسی عذاب کے اندر یہ جو ابلیس تھا، یہ بچہ تھا، فرشتے اپنے ساتھ لے گئے، وہیں پر اس نے پرورش پائی، اور یقینی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی کہ وہ لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات ارضی و سماوی کو پیدا کرنا تھا، اس کائنات ہست و بود کو تخلیق کرنا تھا، اس زمین و آسمان کو، اس آب و گل کو پیدا کرنا تھا، اور اس میں نہ جانے کون کون سی اپنی قدرت کے شاہکار پیدا کرنے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا محبوب پیدا کر کے اپنی وحید و توحید کے نغمے لوگوں تک پہنچانے تھے۔ لہٰذا یہ سارا انتظام و انصرام رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جب عذاب نازل کیا تو اس ابلیس کو اٹھا کر وہ اپنے ساتھ لے گئے، وہیں پر فرشتوں کے درمیان اس کی بود و باش ہوئی، وہیں پر اس کی گروتھ ہوئی،
اور وہیں پر وہ پلا بڑھا اور فرشتوں کی عبادت اس کے اندر سما گئی، فرشتوں کا زہد و تقوی، فرشتوں کا علم، وہ سب کچھ سیکھتا رہا۔ چنانچہ اب فرشتوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض پیش کی کہ اے رب کائنات یہ موقع تو ہمیں ملنا چاہیے، تو ارشاد ہوا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی فضیلت کے لیے جو سب سے اہم نقطہ بیان کیا، جو پریولیج عطا کی، تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ دیکھو یہ جو ہم خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، ہم نے اس کو کائنات کے سارے علوم عطا فرما دیے، ہم نے اس کو اعلام، ہم نے اس کو علامہ بنا دیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ نہیں کہا کہ جزوہا یعنی کوئی جزوی علم عطا کیا ہے، نہیں صاحب، كُلَّهَا، ہم نے اس آدم کو سب کچھ عطا کیا، لیکن وہ سب کچھ اللہ کے علم کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کا علم اگر سمندر ہے اور سارے انبیاء کے علم اگر جمع کر لیا جائے تو اللہ کے علم کے مقابل قطرہ بھی نہیں بن سکتے۔ تو وہ کل سے مراد یہ ہے کہ پوری کائنات کا علم جو اس وقت دستیاب علم تھا، اللہ نے ان سب سے بڑھ کر وہ کل علوم آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور پھر فرمایا دیکھو ہم نے آدم کو عالم بنایا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں موقع دیا جانا چاہیے تھا تو اچھا ایسا کرو کہ یہ اشیاء کائنات ہیں، یہ کائنات کی چیزیں ہیں، یہ ان کی کریکٹرسٹک، ان کی صفات اور ان کی کوالٹیز کیا کیا ہیں، تو ان کو ذرا بیان کرنا شروع کرو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم، تو انہوں نے کہا کہ اے رب کائنات ہم نہیں جانتے، ہم بتانے سے قاصر ہیں۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ اے آدم اب تم بتانا شروع کرو۔ تو جیسے ہی حکم عطا فرمایا، نہ جانے اللہ نے شان قدرتی کون سی چپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں فٹ کی تھی کہ ادھر رب کائنات کا حکم ہوتا ہے اور ادھر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اشیاء کائنات کے سارے اسماء، ان کے نیم اور ان کی پراپرٹیز، ان کی کوالٹیز، ان کی کریکٹرسٹکس بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتے بھی حیران اور ششتہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور اب یہاں پر ان فرشتوں کے اندر یاد رکھ لیجئے، اس موقع پر شیطان بھی موجود تھا، ابلیس موجود تھا، اور وہ کیا تھا؟ معلم ملائکہ بن چکا تھا، اور عبادت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو بہت بڑا عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، جس کے تقوی اور پاکیزگی کو فرشتے بھی سراہتے تھے۔ اتنا بڑا عالم اور اتنے پائے کا عابد، اتنے پائے کا زاہد، متقی، پرہیزگار، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ کہا کہ ان اشیاء کائنات کے علوم کے نام بتاؤ، تو شیطان بھی جو کہ اب تک عزازیل کے نام سے فرشتوں میں موجود تھا، وہ بھی بتانے سے قاصر رہا۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات بالکل طے ہو گئی کہ نبیوں کا علم، اس کی جناب شان کا عالم کیا ہوتا ہے، شیطان کا علم نبیوں کے علم کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کے دیکھیں آدم علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا، شیطان تو ایک چیز نہ بتا سکا جو کہ اس وقت ملائکہ کے اندر موجود تھا۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ شیطان کو نبی سے علم سے زیادہ ہو جائے؟ نہیں صاحب، قرآن تو اس کے برعکس بتاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے نبی کا علم فرشتوں سے زیادہ، کل فرشتوں سے زیادہ، الا کلہم اجمعون، اللہ فرماتا سارے فرشتوں کو جمع کیا اور سب نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان علمی دیکھ کر سجدہ کیا، ان کی عظمت کا اقرار کیا، الا ابلیس۔ معلوم ہوا کہ کہاں ابلیس کا علم، کہاں نبیوں کا علم، اور پھر کہاں نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے لأغلبن انا ورسلی، پھر رب فرماتا ہے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ بھی غالب ہے، اللہ کے رسول بھی غالب ہیں، اور شیطان مغلوب ہے، وہ غالب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس مرحلے تک بات یہ پہنچی کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علمی شان، وقار اور وجاہت عطا فرمائی، اور فرشتے بتانے سے قاصر رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو۔ تو قرآن مجید
فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ سارے ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے لیکن الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کہا کہ میں نے جب حکم دیا تھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میرا آرڈر آ گیا تھا تو تجھے کس چیز نے روکا، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لہذا یہاں پر یہ بھی بات پتہ چلی کہ سجدہ تو نہیں کیا تھا، گناہ ہو گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے طلبی کی اور اس سے وجوہات پوچھی کہ وجہ کیا تھی، اور جب اس نے یہ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ یہ آدم مٹی کا بنا ہوا، میں آگ کا بنا ہوا، آگ اعلیٰ ہوتی ہے مٹی ادنا ہوتی ہے، تو اعلیٰ ادنا کو سجدہ کیسے کرے؟ جیسے ہی اس نے یہ عقیدہ اپنا بیان کیا کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں افضل ہوں، نبی مفضول ہے، تو جیسے ہی عقیدہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، ہماری بارگاہ سے خارج ہو جا، اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ نبی کا بڑا مقام ہے۔ ناظرین کرام، اس دلچسپ واقعے کو مزید انشاءاللہ اس کی گرہیں کھولیں گے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ڈیئر ویورز، ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر چینل 5 کی اسکرین پر آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور حاضر خدمت ہے۔ ہم بریک پر جانے سے پہلے عرض کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے تخلیق انسان سے پہلے سارے ملائکہ کو جمع کیا اور عظمت انسانی اور شرف انسانی دکھانے کے لیے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خلافت و نیابت کا اعلان کیا، اور پھر ان کی شان علمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وجہ یہاں پر بتائی گئی کہ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا اور فرشتے بتانے سے قاصر رہے، پھر کہا کہ اب تمہیں سجدہ کرنا ہے۔ چنانچہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کیا۔ اللہ نے جب اس سے پوچھا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ایک لمحے کے لیے یہاں پر محترم ناظرین میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ یہ جو تکبر تھا شیطان کا، کیا بالمقابل خدا تھا؟ تو جواب آتا نو، اللہ کے بالمقابل نہیں تھا۔ اللہ کی پوری کائنات میں بعض روایات میں آتا ہے 6 کروڑ سال تک، اور بعض روایت میں 600 کروڑ سال تک وہ اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرتا رہا۔ وہ تو اللہ کو مانتا تھا، وہ تو اللہ کو، ایک بالش کائنات میں ایسی نہیں جہاں اس کا سجدہ نہ ہو۔ وہ تو بہترین ساجد تھا، بہت بڑا عابد تھا، پرہیزگار تھا، عالم بھی تھا، لیکن وہ جو اس کا تکبر تھا وہ بالمقابل خدا نہیں تھا، وہ بالمقابل نبی تھا۔ لہذا معلوم ہوا کفر کی بڑی صورتیں ہیں، لیکن بدترین شکل یہ ہے کہ نبی کے مقابل تکبر کیا جائے، اور جب ایسا کیا جاتا ہے تو اللہ نے قرآن فصاحت و بلاغت میں بیان فرما دیا، آواز آئی ابا واستکبر، اس نے نبی کے مقابل تکبر کیا، وکان من الکافرین، یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو معلوم ہو نبی کے مقابل تکبر کرنا یہ انسان کو یا کسی بھی شخص کو وہ شیطانیت میں داخل کر دیتا ہے اور کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ چنانچہ شیطان کافر بنا دیا گیا، دھتکار دیا گیا، فخرج منھا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ نبی کے بالمقابل موازنہ کرتا ہے، خود کو اعلیٰ کہتا ہے، نبی کو معاذ اللہ ادنا کہتا ہے، تو جہاں ہماری بارگاہ سے خارج ہو جا، گیٹ لاسٹ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی بارگاہ سے کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے کر اسے شیطان، رجیم اور دھتکارا ہوا بنا دیا۔ چنانچہ اس مرحلے پر ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کو مانتے، اس سے پہلے اللہ کو فرشتے بھی مان رہے تھے، شیطان بھی مان رہا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ چونکہ زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں تو اب اس خلیفہ کو مانو، اس کو ماننا تمہاری توحید کی دلیل بنے گا، تمہارے ایمان کی دلیل بنے گا۔ چنانچہ اللہ نے یہ فیصلہ اور کسوٹی رکھ دی، امتحان رکھ دیا، تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اقرار کیا اور ان کی تعظیم کے لیے سجدہ بجا لائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے انہیں نورانی بنا دیا، اور جس
شیطان نے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا براہ راست تیری توحید کو مانوں گا، تجھے مانوں گا، تیری عظمتوں مانوں گا، یہاں آدم علیہ السلام کو بیچ میں سے ہٹا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وسیلہ آدم کے انکار کی وجہ سے کہ نہیں اس کو نہ مانوں تجھ کو مانوں، جب شیطان نے یہ رٹ لگائی تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اسے ناری بنا دیا، اور جنہوں نے اقرار کیا قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نورانی ڈکلیئر کر دیا۔ تو معلوم ہو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وسیلہ یعنی نبی کا وسیلہ اس کے بغیر خدا کو مان لے تو یہ شیطانی توحید ہوتی ہے، اور نبی کو مان کر خدا کو ماننا یہ نورانی توحید ہوتی ہے۔ یہ ہمیں قرآن مجید برہان رشید سے معلوم ہوا۔ اور یہاں پر ناظرین کرام یہ بھی معلوم ہو یہ موقع کون سا تھا، ایک لمحے کے لیے غور و فکر کیجئے، وہ موقع تھا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ یہ آدم ہے، اس میں جیسے ہی میں پسندیدہ روح حلول کروں تم سب نے سجدہ کرنا ہے، سیلیبریشن کرنا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ماننا بھی ہے اور سیلیبریٹ کرتے ہوئے منانا بھی ہے، فقط ماننا کافی نہیں ہے، منانا بھی ہے، سیلیبریشن ہے اسلام میں۔ چنانچہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کا موقع، جس نے انکار کیا میلاد کا، اس لیے نے کہا نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جائیے حدیث مبارک پڑھیے، ابلیس 3 مقام پر رویا، اس میں ایک مقام آقا کائنات حضور اکرم تاجدار کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا موقع ہے، آپ کی ولادت کا موقع ہے۔ البدایہ والنہایہ میں جا کر پڑھ لیجئے، 3 دفعہ ابلیس رویا تھا، اور اس میں ایک وجہ اور ایک موقع وہ تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے اسے رجم کیا، جب اوپر چڑھنے لگا تو اللہ نے پتھر مارے، اور پتھر مار کر نیچے کیا، پتہ چلا کہ نبی آخر زمان آ گئے، تو شیطان دھاڑے دھاڑے مار کر رویا۔ معلوم نبی کی میلاد پر رونا، یہ میں اپنی جانب سے نہیں حدیث مبارک بیان کر رہا ہوں، نبی کی میلاد پر رونا یہ شیطان کا طریقہ ہے، چاہے وہ تخلیق آدم کا موقع ہو، میلاد آدم کا موقع ہو، یا میلاد سید الانبیاء حضور اکرم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا موقع ہو۔ جب بھی نبی کی میلاد آتی ہے تو شیطان کل بھی رویا تھا، اور شیطان ہمارے نبی کی میلاد پر بھی رویا تھا۔ تو جو نبی کی میلاد پر روتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے راندہ درگاہ کر کے ناری کر دیتا ہے، اور جو نبی کی میلاد کو سیلیبریٹ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں فرشتے ہونے کی ڈگری عطا فرما دیتا ہے، ان کے سارے اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں۔ تو میلاد آدم کا بھی یہاں پر اظہار ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی کو مان کر خدا کو ماننا ہے۔ لہٰذا آئیے ہمارے معتقدات کیا ہیں، ایمانیات کیا ہیں، ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وملائکتی، اس کے سارے ملائکہ پر ایمان، وکتبہ، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، ورسلہ، اس کے سارے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لاتا ہوں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور جو تقدیر کیسی بھی ہو، شر کی ہو چاہے وہ خیر کی ہو، سب من جانب اللہ ہے، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ اور والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جواب دہی کے لیے، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ ہمارا جملہ ایمانیات کا ایک فارمولہ ہے جو قرآن و احادیث میں ہمیں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ساری ایمانیات، مثال کے طور پر اللہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کو مانتے، اس کی وحید و توحید کے نغمے پڑھنے والے، اس کی قدرت و ندرت کو ماننے والے، اس کی اولیت و ابدیت کا اقرار کرنے والے، اس کی خلاقیت و حقانیت کو ماننے والے، اور اس بارگاہ بے نیاز میں جبین بے نیاز کو جھکانے والے، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی وہ بے نیاز ہے، اور ہم نیاز مند ہیں تو جبین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں ہم جھکاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو ایمانیات کا ہمیں پورے کا پورا فریم ورک عطا فرمایا ہے، لہٰذا اس پر ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ اللہ ہے۔ تو یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہے؟ جی ناظرین کرام، یہ ہمارے لیے تو نیوز ہے، لیکن یہ نیوز اللہ ہے اس پر کیا ہے؟ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، لیکن کوشچن از دیٹ ڈو یو ایور
سید اللہ تبارک و تعالی، کیا آپ میں ہم میں سے کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی؟ آپ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، کیا آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ جواب آتا نہیں، اللہ کو تو نہیں دیکھا۔ تو پھر اللہ ہے یہ کیا ہوا؟ ایک تو خبر وہ ہے جو آپ خود دیکھ رہے ہیں، ایک خبر وہ ہوتی جو آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اب یہ خبر کہ اللہ ہے یہ بتائی گئی ہے، اٹ واز گیون بائی دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آمنہ کے لال محمد عربی نے ہمیں بتایا ہے کہ وی بلیو آن دا وننس آف اللہ سبحانہ و تعالی، کہ ہمیں ایک خدا پر ایمان لانا ہے تو خدا ہے، اللہ ہے، یہ نیوز ہے۔ اور یہ نیوز کس نے بریک کی تھی؟ آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا، حالانکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لہذا ہمارا ایمان ہے اللہ ہے، دیکھا نہیں ہے۔ نبی نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ اچھا ایک لمحے کے لیے بتائیے، پہلے آپ نیوز کو مانتے ہیں یا نیوز دینے والے کو؟ پہلے خبر کو مانتے ہیں یا خبر دینے والے مخبر کو مانتے ہیں؟ تو آپ یہ کہیں گے صاحب پہلے تو جو خبر دینے والا وہ سچا ہوگا تو مانیں گے اس کی خبر کو۔ تو یقینی طور پر، مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، آپ آر یو واچنگ اے ٹیلی ویژن اینڈ کوئی بھی ایک میڈیا ہاؤس سے آپ کو خبر ریلیز کی جاتی ہے، فوراً آپ ریموٹ سے چینل سوئچ کرتے ہیں، 2-3 جگہ پر جاتے ہیں، جو آپ کو اوتھینٹک لگتا ہے اس نیوز چینل پہ آپ رک جاتے ہیں۔ وہاں پر اگر وہ خبر بریک کی جائے تو آپ اعتبار اور یقین کر لیتے، معلوم ہوا کسی خبر پر بعد میں یقین کرتے ہیں، پہلے خبر دینے والے پر یقین ہوتے ہیں۔ اب ہمارا یقین اللہ کی ذات پر یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا معبود ہے۔ رب کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، یہ خبر ہے۔ تو جس نے بھی اللہ کو مانا ہے کہ وہ ایک ہے، تو پہلے اس نے خبر دینے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کو مانا پھر خدا کو مانا، لہذا نبی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کو ماننا اور آپ کی باتوں کو ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اٹ از دا شارٹیسٹ اینڈ اسمارٹیسٹ ڈیفینیشن آف دا ایمان۔ ایمان کی سب سے چھوٹی، کنسائز بٹ بھرپور اگر کوئی تعریف یا ڈیفینیشن ہے تو وہ کیا ہے؟ الایمان بالرسول وبما جاء به الرسول، رسول کو ماننا اور رسول کی باتوں کو ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ چنانچہ ہمارا ایمانیات ان چیزوں پر موجود ہے۔ مثال کے طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے ایک سودا کیا اور آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صحابہ کرام کی زندگی میں بڑے مواقع آئے ایسے جس میں بار بار انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا ایمان کس ذات پر ہے اور کس ذات کو مان کر پھر ہم نے رب کو مانا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودا کر لیا صحابہ کرام سے۔ اب صحابہ کرام نے نبی سے سنا کہ اللہ ہے اور جنت ہے، دوزخ ہے، لہذا نبی نے کہا کہ سودا کر لو، اپنی جان اور مال اللہ کو دے دو اور بدلے میں اللہ کی جنت مجھ سے لے لو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آمنا وصدقنا، ہم حاضر ہیں، ہم سودا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جب کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے اور کوئی جب بھی کوئی باہمی کوئی کسی بھی نتیجے پر پہنچتا ہے تو پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے ایک طرف کا مال دیکھنا پڑتا ہے، ایک طرف کی رقم دیکھنا پڑتی ہے۔ اب صحابہ کرام کو تو سب جانتے تھے، لیکن وہ جنت کہاں ہے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس سودے کو، اس اگریمنٹ کو معتبر کرنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج پر بلوایا اور کہا کہ اے پیارے دیکھ لے، جس جنت کا تو سودا کر کے آیا ہے اس جنت کا نظارہ کر لے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ سودا کیا تو اللہ نے معراج پر نبی کو بلایا اور نبی معراج پر گئے، واپس پلٹے اور کہا کہ ہاں میں دیکھ آیا ہوں دوزخ ہے، ہاں میں دیکھ آیا ہوں جنت ہے، میں دیکھ آیا ہوں حور و غلوہ ہے، عرش کے جلوے بھی دیکھ آیا ہوں، سب کچھ دیکھ آیا ہوں۔ اب میں کہتا ہوں ہاں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر اگر کچھ نہیں ہے
تو میرے رب کے علاوہ دوسرا اس کائنات میں رب کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا اس کائنات کا خالق کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا آپ نے اعلان کیا تو پھر جواب آیا، اے پیارے تو میری وحید کے نغمے سنا رہا ہے اور کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اب میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ، رسول تو بہت بنائے ہیں لیکن محمد جیسا رسول کوئی نہیں بنایا۔ اس لیے پیارے اب تیری ہی رسالت کو قیامت تک چلنا ہے، تیری ہی نبوت کے ڈنکے بجنے ہیں، اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ آ گیا، حالانکہ اس سے پہلے انبیاء آئے لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم صفی اللہ آیا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح نجی اللہ آیا، آدم خلیل اللہ، رسول اللہ نہیں آیا۔ رسول اللہ نبی کے ساتھ آئے، اس بات کی علامت تھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ناظرین کرام، نبی کو مان کر خدا کو ماننا یہ ہمارا ایمان کہلاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی یہ جو نبوت کا پلر ہے جس پر اسلام کی ساری عمارت کھڑی ہے، وہ جو ختم نبوت کا پلر ہے، اسی ایک پلر پر سارا ایمانیات کا پل بنا ہوا ہے، ہمیں اس پلر کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مولود میں اپنے نبی کے چرچے اور نغمے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود و سلام کے زمزمے اپنی زبان سے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا، مرحبا مرحبا مرحبا